اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ لوگ وسواسی ہیں، بس اگر کوئی کچا سیب یا کیڑے والا ہو تو یہی کافی ہے تمہاری بے عزتی کروانے کے لیے۔ دکھاؤ مجھے اپنے ہاتھ۔ ہائے میں مر جاؤں، میری تیری کہانی ان بغیر کھال کی مرغیوں کی طرح ہے۔ شادیوں میں بھی ہماری کھال اترتی ہے اور سوگواری میں بھی۔ کیا کر سکتے ہیں، جل بھن کے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ سنو، کام ایسا ہونا چاہیے جس کا جواب ہی نہ ہو۔ چشم بددور، آج کوفہ کے امیر صاحب قدرت حجاج ابن یوسف نے اس ڈیرے میں آنا ہے، تو تم میں جتنا بھی سلیقہ ہے وہ دکھا دو۔ شاید اس کے چکنے ہاتھ اس رشتے کے برکت میں تمہارے سر پر بھی پھر جائے۔ جو کھانا امیر کے مزاج کے مطابق ہو اور ان کے منہ کو اچھا لگے تو اسے سخاوت کا سمندر بنائیں، جس سے تم لوگوں کو بھی کچھ انعام مل جائے۔ ہرے ادھر آؤ۔ جی ابھی آئی، جلدی کرو، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ۔ شاباش، دھو۔ تم لوگ یہاں بیکار اور چپ چاپ کیوں بیٹھے ہو؟ ڈھول بجاؤ، شادی ہے شادی ہے شادی ہے شادی ہے شادی ہے شادی ہے شادی ہے۔ ہائے، اچھے انگور ہمیشہ گیدڑ کے نصیب ہوتے ہیں۔ افسوس ایسی حسینہ کو بیکار خزانہ دار ملا۔ شوزب اب کسی کام کا نہیں حمیرہ، میری سنو، اپنے شکار کے بارے میں سوچو، ذرا گھوم کے دکھاؤ۔ ہائے، کیا بن گئی ہو جادو کی آنکھوں والی، تیرے حسن کی کیا تعریف کروں، کچھ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تیرے حسن کی کیا تعریف کروں، کچھ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ یہ لباس صرف تمہیں زیب دیتا ہے، یہ جو حسین چہرہ ہے اس پر یہی لباس جچتا ہے۔ نہیں، بڑھیا ہو گئی ہوں میں، تم جتنا چاہو چھپاؤ مگر آئینے کو نہیں جھٹلا سکتی۔ مگر کوئی بات نہیں، میری ساری جوانی خوبصورتی رباب کی ایک الجھے بال کے اوپر قربان۔ رباب کی شادی کوفے کے محل میں ہو، یہ میری ہمیشہ کی آرزو تھی۔ خدا کرے شوزب کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ بلا وجہ تمہیں فکر ہے حمیرہ، شوزب جب تک ٹھیک ٹھاک تھا ایک اشارے پر باوفا کتے کی طرح دم ہلاتا تھا، اب تو اپاہج ہو کر بستر سے لگا ہوا ہے۔ تمہیں اس آدمی سے کیا ڈر ہے جو اپنے پیشاب کو نہیں روک سکتا؟ شوزب کو بھنک لگ گئی ہے کہ رباب اس کی بیٹی نہیں ہے۔ تو کیا اس کے منہ کو باندھ دو کہ بول نہ پائے؟ اس کا منہ تو بند کر دوں مگر اس کے ہاتھ اور پیر کا کیا کروں؟ وہ اپنے آپے میں نہیں ہے ہرے۔ ڈرتی ہوں کہ کہیں بھری محفل میں بے عزتی نہ کر دے۔ تو اسے زنجیر سے باندھ کے چھوڑ دو بس۔ افسوس یہ ہے کہ شادی کو ٹال کر شادی کو غم میں نہیں بدل سکتی، ورنہ میں خود ہی شوزب کا کام تمام کر دیتی۔ کیوں درد سر کی تلاش میں ہو حمیرہ؟ جس سر میں درد نہیں اسے باندھتے نہیں ہیں۔ ویسے بھی تمہارے پیچھے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ زید کے قتل کا فساد کم تھا جو اب شوزب کا اضافہ کرنا چاہتی ہو؟ زید کا مرنا اچھا نہیں ہوا ہرے، زید کو نہیں مرنا چاہیے تھا۔ میری اس غلطی نے ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ کیا ہوا؟ تمہیں ڈر ہے کہ رباب انکار کرے؟
رباب کو اپنی زندگی سے کوئی محبت نہیں رہ گئی۔ اگر حجاج کے بیٹے کو رباب نے نہیں چاہا تو وہ بے پرواہ ہو کر اسے واپس کر دے گا۔ ہرے، میں نے رباب کو پالا ہے حمیرہ، شک نہ کرو۔ رباب شادی کر لے سب کچھ بھول جائے گی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو ہرے۔ شوذب کیا سوچ رہے ہو؟ کس سوال کے جواب میں دیوار پر آنکھیں گڑائے رکھی ہے؟ تمہارا معمہ کیا ناقابل حل ہے؟ چھوڑ دو، جتنا ہی اس کے چکر میں رہو گے فکر زیادہ بڑھے گی۔ اپنے آپ کو سزا نہ دو شوذب۔ تمہیں یاد نہیں کہ جس دن نڈھال اور مدہوش ہو کر اپنے گھوڑے پر جھوم رہے تھے اور بنی قریظہ کی پناہ لی تھی تو کس نے تمہاری ہمت افزائی کی تھی؟ اس کا جواب آسان ہے، قسمت نے۔ اسی دن جب تم عقل کھو بیٹھے تھے تو میں نے تمہاری قسمت پڑھ لی تھی، تمہارا مستقبل تمہاری پیشانی پر لکھا ہوا تھا۔ ذرا دیکھو تو تم نے کیسی حالت بنا رکھی ہے، وہ بھی ایک ذرا سی بات کی خاطر۔ جو کچھ رباب کے بارے میں سنا وہ جھوٹ تھا۔ رباب تمہاری بیٹی ہے۔ میں نے وہ باتیں رباب سے اس لیے کہیں تاکہ ہماری لخت جگر خودکشی نہ کر لے اور ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ سنو سنو، کوفے میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تمہاری خاطر، میری خاطر، رباب کی خاطر۔ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو اس کی قسم، میں نے زید کو نہیں مارا۔ ہرے، اسے نہلاؤ، اچھے صاف کپڑے پہناؤ اور اس کے بستر کو خوشبو سے معطر کرو۔ ہائے ہائے ہائے، کوفے کے مردے خانے اور ابو جہل کے کتے کی لاش کی بدبو اس سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تسلیم ہو گئی رباب؟ کس قیمت پر؟ اپنے پاؤں چل کر کہاں پہنچنا چاہتی ہو پاگل؟ کیوں ہنس رہی ہو؟ تجھے تو رونا چاہیے۔ تجھے نیلام کر ڈالا۔ وہ سہاگ جو تیری ماں نے درست کی ہے وہ تیری موت کا پیغام ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی خاطر تجھے قربان کرنا چاہتی ہے۔ جاگ جا لڑکی، تجھے اس بے گناہ کے خون کا انتقام لینا چاہیے۔ زید بے جرم مارا گیا رباب۔ آہ زید، زید، تم نے صرف اس لیے کہ میں تمہاری بہن تھی انکار کر دیا۔ افسوس کہ تمہیں موت نے مہلت نہ دی کہ حقیقت کو سن سکتے۔ تجھے ناکام اور نامراد لبے گور کر دیا تاکہ مجھے ایسے کی دلہن بنائے جو میری کھال ادھیڑے۔ تمہاری پاکیزہ روح کی قسم، میری ماں کی آرزو کو بھیانک خواب میں تبدیل کر دوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں
جنہوں نے تمہیں توڑا میں ان کے خوابوں کو چور چور کر دوں گی. وعدہ کرتی ہوں زید. مرحبا ام فاطمہ مرحبا، تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے. عورت کا سنگار مرد کے لیے ایسا ہے جیسے تلوار. تم نے تو ثابت کر دیا کہ تم کتنی ہنرمند ہو. رباب کو ایسا سجا دو کہ رباب کی شکل میں حمیرہ شوذب کے ساتھ اپنی شادی کا تصور کر لے. اس کی آبروؤں کو ایسے بنا دو کہ پورے عرب کے دل میں ہلچل مچانے والی حمیرہ سے بھی آگے نکل جائے. رو نہیں. آہا تم کتنی اپنے باپ جیسی ہو. رباب اپنے سر کو اٹھاؤ، دیکھو مجھے. مجھے ڈر لگتا ہے ماں، ڈر لگتا. پورا کوفہ خوشی اور مسرت میں غرق ہے. تم ملکہ عرب کا تاج پہننے والی ہو. خوش نصیبی تمہارے قدم چومنے والی ہے. چہرہ اٹھاؤ، مسکراؤ بیٹی مسکراؤ. مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. ڈرتی ہوں آخر کس سے؟ اس چیز سے کہ رباب بنی امیہ کا گلدستہ اور کوفے کے دلوں کا مرکز بننے والی ہے. مسلمانوں کے دارالخلافے کی میراث سے اپنا حصہ وصول کریں گے. میرے چہرے کی طرف نگاہ کرو، یہ میری جھریاں موت کا پیغام ہے. تم میری جوانی کی امید اور میرا مستقبل ہو. سنو میں تمہارے لیے ڈھول، تاشے، بانسری اور شہنائیاں بجاؤں گی. بانو جان، بانو، سردار کی حالت بگڑ گئی ہے. وہ خون کی الٹیاں کر رہے ہیں. شوذب کب دنیا سے جاؤ گے کہ تمہارے وجود سے نجات پاؤں. رباب رونا نہیں، تمہاری زینت خراب ہو جائے گی. رونا نہیں. میرا سر میرا سر میرا سر میرا سر میرا سر گیا. تو میرا سر کھا گئی. تو میرا سر لے گئی، میرا سر کھا گئی. تو میرا سر کھا گئی. میرا سر گیا، میرا سر گیا، میرا سر. غرے سے کہو کہ روح کی طبیب کو بلائے تاکہ کسی معجون اور دوا وغیرہ کھلا کے اسے سلا دے. پریشان حالت سے پوری محفل کو خراب کر دے گا. جی بانو. اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے قابو کرو. میرا سر کتا کھا گیا. جاؤ میرا سر ڈھونڈ لاؤ. صاحب قدرت و طاقت، شان و شوکت، نیک سیرت، سخت طوفانوں میں اپنی کشتی چلانے والے، جنگ کے میدانوں کے فاتح، فخر عرب، دین حق کے ناصر اور مددگار، خلیفہ مسلمین کے داہنے بازو، منافقون دشمنوں کی ناک رگڑنے والے، امیروں کے امیر، حکمرانوں کے شیر و وزیر، حجاج بن یوسف ثقفی. خدا آپ کو عمر دراز عطا کرے، عزت میں اضافہ کرے اور آپ کے سائے کو اہل کوفے پر سے کم نہ کرے. اگر مناسب ہو تو اپنی شیرین بیانی سے خطبہ نکاح کو شروع کریں. قال رسول اللہ صلوات اللہ علیہ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. خدایا تیرے فضل و کرم کا واسطہ گلستان زندگی میں کھلنے والے نوخیز غنچوں جیسے دلوں کو مبارک اور آپس میں ملا دے. خدایا
انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور تمام آفت و بلا سے محفوظ رکھ۔ خدا کی قسم میرا کلیجہ کباب ہو جاتا ہے جب اس بوڑھے شیر کو پاگلوں کی شکل میں دیکھتا ہوں۔ پاگلوں کی سبز پوش علویوں کے شر سے امان ہو کہ انہوں نے خود فتنہ و فساد سے خود کو مسلح کر لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی امیہ کے اس مخلص خدمت گزار کو بھی اپنے سحر و جادو کا نشانہ بنا کر دیوانہ بنا دیا۔ علی والوں نے بڑی بھیانک بدعتیں دین پیغمبر میں پھیلا رکھی ہیں۔ ان لوگوں کا سرغنہ میراث خور ہے، میراث پیغمبر کے لیے دانت تیز کیے ہوئے ہیں۔ کتنے خون بہائے گئے۔ ان ناحق دعووں پر علی والوں نے اس سنگ دلی اور دشمنی کا کھلا ثبوت شوذب امین کی قربانی تھی کہ جس کی امانت داری اور سچائی کو ہر خاص و عام جانتا ہے۔ اور تم لوگ بھی یہ جانتے ہو کہ مدتوں بیت المال کی ذمہ داری سنبھالنے کے باوجود ذرہ برابر بھی اس میں خیانت نہیں کی۔ خدا کے لیے تم لوگ خود اس کی یہ حالت دیکھو۔ وہ تیر جس سے اس شخص کی روح مجروح ہوئی اور کمر خمیدہ اور دیوانگی کی حد تک پہنچ گیا، وہ تہمت اور بدنامی کا تیر تھا۔ میں اس فتنے کی جڑ علویوں کو سمجھتا ہوں اور مصمم ارادہ رکھتا ہوں کہ اس گروہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کروں۔ خزانچی شوذب میرے لیے ایک ایسا سچا امانت دار تھا کہ اس کی خدمتوں کا صلہ نہیں دے سکتا۔ شوذب کی بیماری ہماری حکومت پر ایک ایسا گہرا زخم ہے جو ناقابل علاج ہے۔ ٹھیک ہے، خداوند کریم خود اس کمی کو پورا کرے گا۔ میں حجاج ابن یوسف ثقفی شوذب کی مخلصانہ اور بے لوث خدمات کے بدلے میں کہ جو انہوں نے بنی امیہ کے لیے انجام دی ہے، ملکہ عرب کا تاج رباب کے سر پر رکھتا تاکہ یہ ان کے دشمنوں کے سینے پر تیر اور خود ان کے زخموں کا مرہم بن سکے۔ الہی آمین۔ پروردگارا جلد شفا عطا فرما اور مدد کر تاکہ تیرے پیغمبر کے دین کے مشرکوں کا خاتمہ کروں اور ان کا قلع قمع کر سکوں۔ یہ جشن منانے کا موقع ہے، ڈھول بجاؤ، خوب پیو، ناچو اور گانے گاؤ۔
واہ واہ، کیا کہنا دریائے عراق کا، فنون ہنر سے تراشا ہوا ایک روشن چمکدار تحفہ جو تاج کی زینت کے لیے زمرد اور یاقوت سے بنایا گیا ہے۔ داماد کے بھائی کی طرف سے 30 سرخ بالوں والے اونٹ، 20 اصیل گھوڑے، ایک غلام اور ایک کنیز۔ داماد کی بہن کی طرف سے دریا کے قریب کی اچھی زمینوں کے بینا میں چینی ریشم کے دوپٹے اور ایران کے سلے ہوئے لباس فاقرہ۔ دولہے کی ماں کی طرف سے 70 یاقوت یمنی، 7 عدد ایران کامور کرسیاں، 7 حسین جمیل ہندوستان کی کنیزیں، اس کے علاوہ اور بہت سے لباس اور جوان عربی غلام۔ دلہن کی ماں کی طرف سے جواہرات کا خزانہ، ہیرے جڑا ہوا ہار، زمرد کی انگوٹھی اور سونے کے سکے۔ تیری پیشکش تو دلہن ہے حمیرہ، کیا رباب سے بڑھ کر بھی کوئی گوہر ہو سکتا ہے؟ وہ خود زمرد و یاقوت اور لال بدخشاں کی کان ہے، تمہیں تحفہ لانے کی کیا ضرورت تھی بانو؟ یہ تحفے مبارک ہوتے ہیں میرے سردار۔ عبداللہ کی قد و قامت پر تو عربی تلوار ہی زیب دیتی ہے جو رات اور ہیبت سے بھری ہو۔ احسنت، شاباش، احسنت، اس ادب اور ہوشیاری کے اوپر قربان۔ بیٹا ماں کے ہاتھ چومو۔ جی بابا جان۔ میں تجھے مار ڈالوں گا حمیرہ۔
हुमैरा मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। इस दीवाने को पकड़कर जंजीर से बांधो। हुमैरा जैसी सास की मौजूदगी की वजह से कूफे के खजाने के शेर को ये दिन देखने पड़े। जब हुमैरा की सारी बातें मैंने सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बेशक खुदा ने हमें और तुम्हें इब्लीस के चुंगल से निजात दिलाई। आओ आओ बेटा, अब चलें, उस नेमत का शुक्रिया अदा करें। तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी शौजब, तेरा कलेजा चबा जाऊंगी। सुभान अल्लाह। इस औरत की संगदिली और दुश्मनी मिसाली है। सिर्फ एक दलील की बिना पर तेरे कत्ल से दरगुजर करूंगा। औलादे अली से ये तेरी बेपनाह दुश्मनी के जिसकी वजह से तमाम अली वाले तेरे खून के प्यासे हैं, वो सब तेरी मक्कारियों के भेंट चढ़े, उनका बदला तो न लूंगा। मारिया और जैद का, क्योंकि वो बनी उमैया के दुश्मन थे, मगर शौजब नहीं। तुझसे उसका किसास जरूर लूंगा कि तूने बनी उमैया के इतने पुराने तजुर्बाकार खिदमतगार को दीवानगी की हद तक पहुंचा दिया। मेरी जिंदगी बनी उमैया की खातिर बर्बाद हुई, तुम जैसों की खातिर, तुम जैसों की। तेरी जिंदगी तेरे ख्याली तख्तो ताज के ख्वाबों और जाह तलबी के लालच में जलकर राख हुई। मेरी वजह से क्यों? अब्बा जान मेरे बाप की माँ है, मेरी बेगुनाह मकतूला दुल्हन की माँ। तुम चुप रहो सोगवार नवाबजादे। ये औरत एक ऐसी चुड़ैल है, अगर इसे धुतकारा न जाए तो जो कुछ हमारे पास है सब ताराज कर दो। ले जाओ इस शैतान को। नहीं 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 नहीं। बस करो बेटा, बेचैनी और बेताबी काफी है। शौजब कोई मामूली इंसान नहीं था, फकत एक मनहूस नफरीन ही ऐसे इंसान को ऐसे हौलनाक हालात से दो चार कर सकती थी। लिहाजा अगर ये मनहूस नफरीन रबाब का सीना न फाड़ती तो तुम्हें अपने जहर आलूद जाम से सैराब करके बेचारे शौजब वाला हाल बना देते। अब जबकि हुमैरा की खयानत
حسد اور شوذب بیچارے کے بارے میں سوچتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ خدا کا فضل و کرم ہوا کہ ہم لوگوں کو اس منحوس کے وجود سے بچا اور اسے ہم لوگوں کی قسمت میں داخل ہونے سے نجات دی۔ اٹھو 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 بیٹا، اور اپنی حالت سنبھالو، زخموں پر مرہم رکھو اور خون ریزی کا ڈر اور خوف اپنے سے دور کر دو۔ اس روحوں کے گھر کو دیکھو، اس کے در و دیوار پر نظر دوڑاؤ، بوسیدہ ہو چکا ہے۔ جس کرسی و حکومت کی بنیاد خون پر رکھی گئی ہو، اس مسند پر بیٹھ کر حکومت کرنی پڑے گی، خون پر۔ اب آؤ اپنے عشق کے جنازے پر ایک فاتحہ پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ حکمت سے خالی نہیں جو عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ حکومت کے مسائل میں ہرگز عورتوں کو شریک قرار نہ دینا، ہرگز نہ دینا۔ عورت جماعت ایک ایسے حصار کی مانند ہے کہ اگر اس میں داخل ہو گئے تو پھر سانس لینے کی طاقت ختم ہو جاتی۔ رباب کے جنازے کو احترام کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے۔ میرا سر کہاں ہے خدایا، میرا سر کہاں کھو گیا؟ عرش پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے والی سن رہا ہے میری آواز، میری آواز سن رہا ہے تو؟ آخر کب تک میں ہر جانا بھگتتا رہوں گا؟ یہ ظلم و ستم کب تک، کہاں تک؟ اے ماریا نصرانی، کب تک خون آلود سروں کے درمیان رقص کرتی رہو گی اور میرے سینے میں خنجر بھونکتی رہو گی؟ کب تک اے فرزند علی؟ آخر کب تک؟ کب تک میرے بدبودار مردار کا نظارہ کرتے رہو گے؟ آخر کب تک اس جھوٹی محبت میں اسیر کا مذاق اڑتا رہے گا؟ کیوں میرے سامنے آ کر کچھ نہیں کرتے؟ کیوں اس پاش پاش دل پر رحم نہیں ہوتا؟ تو ایسی عدالت پر جو صرف خیالی ہے، تو ہو ایسی خیالی عدالت کا آگ، فقط آگ، آگ۔
یہ کون سی جگہ ہے ماریا؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حسین کے 2 شہدائیوں کی شادی کی محفل ہے شوزب، میرے بیٹے زید اور حمیرہ کی بیٹی رباب کے ساتھ۔ حسین 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 کے نام سے میرا جگر جل رہا ہے۔ حسین کا دل بھی تم جیسوں کی بدنام معصومیت پر خون کے آنسو بہا رہا ہے۔ وہ بارہا تم جیسوں کی بے چارگی پر روئے ہیں۔ جاؤ شوزب، جب تک درد کا مزہ نہیں چکھو گے حسین کو نہیں پہچان سکتے۔ کیسا درد؟ میرا وجود زخموں سے چور ہے ماریا، جہنم سے آ رہا ہوں، کافی نہیں ہے۔ مگر خالی ہاتھ آئے ہو شوزب، جب تک حسین کے زخمی دل کا مرہم نہ لاؤ گے حسین تک نہیں پہنچ سکتے۔ حجاج بن یوسف شوزب، حجاج بن یوسف نے ہمارے مولا حسین کو داغدار کیا ہے۔ حجاج بن یوسف، حجاج بن یوسف، حجاج بن یوسف۔ ہائے غضب ہو گیا، زندانی بھاگ گیا ہے، حجاج بن یوسف کو خبر کر دو۔ شوزب بھاگ گیا، شوزب بھاگ گیا، شوزب بھاگ گیا ہے، زندانی بھاگ گیا ہے۔